حضرات، اب باری ہے اس شخصیت کی جو ہماری مجلس میں بحیثیت مہمان خصوصی شریک بزم ہیں۔ میری مراد ہے بزرگ عالم دین محترم جناب مولانا احمد مجتبی سلفی مدنی حفظہ اللہ، سابق مدرس جامعہ سلفیہ بنارس و جامعہ ابی ہریرہ الہ آباد UP سے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو نوازیں۔ محترم جناب مولانا احمد مجتبی سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قال نبی الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی۔ آپ کہیں گے کہ اس مجلس میں ان دونوں نصوص کی مناسبت واضح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ابھی بتاؤں گا۔ پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کر لوں اور پھر ارشاد نبوی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ پر کچھ بات کر لوں کہ میں یہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ مجھے اتنی بڑی حیثیت دی جائے گی۔ میں اتنی بڑی حیثیت کے قابل لائق ہی نہیں۔ بہت بہت شکریہ صدر محترم کا جو انہوں نے عنایت کی نظر کی اور اتنا بڑا اعزاز دیا۔ اس اعزاز کے لیے اللہ کے بعد آپ کا شکریہ۔ جامعہ سنابل سے میرا تعلق بہت گہرا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جامعہ سنابل جب قائم ہوا ہے تو میں دلی آ گیا، بعد میں آیا ہوں، قائم ہو گیا تھا۔ یہاں پر اس وقت کے سیکریٹری جنرل سے زیادہ رابطہ ہوتا تھا، ملنا ہوتا تھا، تو میں کہتا تھا کہ آپ یہاں شعبہ بنات بھی قائم کیجیے، بہت زیادہ استراتیجی معاملہ ہے۔ استراتیجی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ اہمیت کی چیز ہو کسی موقع محل کی مناسبت کے حساب سے۔ تو الحمدللہ شعبہ بنات قائم ہوا اور سب سے پہلے میرے گھر کی بچیاں ہی داخل ہوئیں اور اب بھی داخل ہیں۔ جی، ہماری بچیوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور اس وقت ہمارے بچے بھی یہاں شامل ہیں، لڑکے بھی شامل ہیں۔ یعنی ہمارے گھر کی اس وقت مکمل تعلیم اس ادارے سے ہو رہی ہے، اور اس کے بانی علامہ عبدالحمید رحمانی میرے استاد محترم ہیں۔ جی، ڈائریکٹ استاد محترم ہے۔ فضیلت اول جامعہ سلفیہ میں انہوں نے ہم لوگوں کو ارشاد الفحول پڑھایا تھا، جو شوکانی کی کتاب ہے۔ تب سے جو چیز میں نے سیکھی خاص طور پر ان سے، وہ کیا ہے کہ خود دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے سلفیت، صحیح اسلام کے لیے تحمس، یعنی غیرت۔ اپنے زمانے کے دام نہیں لوں گا، اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب اور ایک بہت بڑے ادارے کے ذمہ دار تشریف لائے جامعہ، تقریر ہوئی اور انہوں نے پیش کر دی ایک حدیث۔ کیا پیش کر دی؟ کہ بہت مشہور ہے، لیکن ماہرین جو حدیث کے ہیں جیسے علامہ البانی، وہ کہتے ہیں کہ لا اصل لہ، صرف حدیث اس کی سند میں نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ سند ہے ضعیف ہے، سند ہے موضوع ہے، صرف سند ہی نہیں۔ انہوں نے پیش کر دی کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صاحب وہی اٹھ کر کہا، کھڑے کر کہا، ہمارے استاد محترم نے اٹھ کر صاحب وہی مجلس میں کہا، بے باکی سے کہا کہ محترم مولانا اس کی کوئی بنیادی نہیں ہے، بے بنیاد حدیث آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ چیز میں نے ان سے سیکھی ہے۔
تو اور آج بھی ایک بات آ گئی ہے اس میں، اور اتفاق کی بات ہے کہ ایک اور مجلس میں یہ شعر پیش کیا گیا تھا اور آج بھی پیش کیا گیا ہے، اور اتفاق سے اس مجلس میں بھی ہمارے عزیز محترم دنیا کے معروف ترین سلفی ماہر مولانا شیخ صلاح الدین موجود ہیں، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ شاید وہ کچھ تو نوٹ لگائے کہ یہ میرا کہنا میری سمجھ، کیونکہ فوق کل ذی علم علیم وہ کیا ہے پڑھا عزیز محترم نے، حالانکہ تقریر ہو رہی تھی سلفیت پر، صحیح منہج پر، صحیح اسلام پر، اور اس میں اقبال کا شعر گھسیڑ دیا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں مجھ سے زیادہ جاننے والے، کیا یہ شعر مولانا مودودی کے اس سلسلے تقاریر کی ترجمانی اس میں نہیں ہے جو دارالاسلام پٹھان کوٹ میں انہوں نے مسلسل تقریر کی تھی اور کتابی شکل میں چھپ گئی ہے، جس میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب وسائل ہیں، مقاصد نہیں ہے، یہ اسلام کے وسائل ہیں۔ کس کے لیے؟ سیاسی طور پر اسلام کی سربلندی کے لیے۔ جو ان کا نقطہ نظر ہے، جو ان کی تعبیر ہے، جس تعبیر کی غلطی دوسرے نے ایک صاحب نے پکڑی تھی، گرچہ خود وہ بھی تعبیر کی غلطی کے شکار ہو گئے، تعبیر کی غلطی کتاب لکھی لیکن تعبیر کی غلطی کے خود شکار ہو گئے۔ تو بہرحال وہ تعبیر کی غلطی اچھی پکڑی گئی تھی، تو پٹھان کوٹ میں مسلسل تقریریں ہوئی تھیں، وہ کیا کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ فوجی پریڈ ہے، یہ فوجی پریڈ کے لیے یہ کہا جاتا ہے نا کہ آگے دشمن کے مقابلے کی تیاری کے لیے یہ تیاری ہے، اصل مقصد یہ نہیں ہے، یہ ذرائع ہیں، وسائل ہیں۔ اسی طرح سے یہ کہنا میرے خیال میں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ابھی پڑھی مولانا نے آیت پڑھی نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرا خیال میں یہ شعر اس کے مخالف ہے۔ تعالیٰ کو لازم، میں اصل بات جو کہنا چاہتا تھا، جو میں نے آیت پڑھی ہے ایک اور حدیث پڑھی ہے، وہ ہے کہ اللہ کے یہاں مانا ہوا، تسلیم کیا ہوا، تھرائز پرمانت دین سے بھی اسلام ہے، اور اسلام کے سلسلے نبوت جو اسلام میں ہے وہ بند ہو گیا، لا نبی بعدی۔ اب ہم علماء کو، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں، کہ قیامت تک کے لیے اب یہی اسلام کو رہنا ہے، اسی کو رہنا ہے۔ وہاں تک پہنچانے کے لیے ہمارے اوپر عقیدہ کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے، عمل کرنا، کہ ہم اسلام کو قیامت تک لے جائیں، اور اس کے لیے دنیا میں واحد ذریعہ، بہترین وسیلہ یہ علم ہے۔ علم ہی سے اسلام قیامت تک جائے گا، جو آخری دین ہے، سمجھے، اور اسی علم کے یہ مراکز ہیں، جس میں سے جامعہ اسلامیہ یہ سنابل بھی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے شاید گزشتہ سال یا اس سے پیوستہ سال مولانا ابراہیم صاحب رحمانی نے کہا تھا کہ یہاں دیکھ کر کے یہ لگتا ہے کہ اس رحمانیہ کا امتداد ہے، جو رحمانیہ یہاں پہلے تھا، جس کے فارغ ہونا اتنا کافی تھا کہ یہ بہترین عالم ہے، ہر فن مولا عالم ہے، اور صحیح اسلام کا عالم ہے۔ اس سے پہلے سلسلہ بند نہیں تھا، اس سے پہلے اصل مرکز
دلی میں وہ جو ہے ہمارے سید نذیر حسن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا امتداد ہوا رحمانیہ کی صورت میں، اور پھر کچھ خلا ہوا تو پھر اس خلا کا پور کرنے کے لیے بقول مولانا محمد ابراہیم رحمانی یہ جامعہ سنابل ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس کو جامعہ رحمانیہ کا امتداد سمجھا ہے، ان کی توقعات کو، ان کی خواہشوں کو، ان کی سمجھ کو پورا کرے۔ اور آپ پر اب آپ کی باری آ رہی ہے، یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اساتذہ اور اراکین، انتظام کار لوگ آپ کے لیے انتظام کر دیے ہیں کہ وہ دل، وہ علم جو دین اسلام کو قیامت تک لے جانے والا ہے، سمجھے، اس لیے کہ اب نبی تو نہیں آئیں گے، اب نبیوں کے وارثین ہم ہیں، آپ ہیں خاص طور پر۔ ہم لوگ مان لیں ہم لوگ بوڑھے ہو گیا، اب ہم لوگوں کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، ہم لوگوں نے اپنی کارگزاری انجام دی، جتنا ہو سکا دی، اس میں کوتاہیاں بہت ہوئی، لیکن اب آپ کے اوپر یہ امانت ہے، اور امانت میں خیانت آپ جانتے ہی ہیں۔ اور اسی علم کے مختلف طرق ہیں، کلاس ہے، تقریریں ہیں، جلسے ہیں، اور زیادہ جلا دینے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ یہ انجمن کے جو طریقے رائج کیے گئے ہیں مدارس میں، وہ اسی کے لیے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس علم کو جو اسلام کو قیامت تک لے جانے کا ذریعہ بنے گا، اس میں جلا پیدا کر سکیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ علم صحیح ہو، اور وہی علم صحیح علم مدارس میں دیا جاتا ہے جس میں جامعہ سنابل بھی ہے، سمجھے۔ تو اس لیے آپ، اور پھر چند نصیحتیں خاص طور پر، کوئی بھی آدمی بہترین مبلغ اسلام نہیں ہو سکتا، بہترین مفتی نہیں ہو سکتا، بہترین زمانے کے مسائل کو حل کرنے والا نہیں ہو سکتا، جب تک ان انجمنوں کے ذریعے سے جو علوم دیے جاتے ہیں توسیعی یعنی کہ خارجی مطالعہ بھی، یہ جیسے کہ تنا ہوتا ہے درخت کا، وہ گویا کلاس ہے، نصاب ہے، لیکن یہ شاخیں، یہ پھول، یہ پتے اور نتیجہ، سمجھے، پھل، سمجھے، یہ سب مطالعے کے بغیر نہیں حاصل ہوتا۔ کوئی کثیر المطالعہ آدمی ہی صحیح مفتی ہو سکتا ہے جی، بغیر کثیر المطالعہ ہوئے، اس لیے کہ مختلف نوازل کہا جاتا ہے اس شرعی زبان میں، نئے مسائل جو پیش آتے ہیں ان کو ہم حل نہیں کر سکتے بغیر کثرت مطالعہ کے۔ تو بہرحال آخر میں ایک نصیحت ہی کروں گا، جس میں نے کہا کہ ہم اس دین اسلام کو قیامت تک جانا ہے، اور دین اسلام میں بھی وہ دین جو 90 سال کے پیریڈ میں تھا، خیر الناس قرنی، 3 پیریڈ جو خیر الناس جس کو کہا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا خیر الناس وہ ہے جب یہ چاروں مذاہب پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ہم کو شرمانے کا کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کہیں نہیں ڈرنا ہے کہ وہ 90 سال کا اسلام صحیح اسلام ہے۔ اب اس کو چاہے حدیثیت نام دو، سلفیت نام دو، انصار سنت نام دو، لیکن آپ کو کہنا ہے کہ صحیح اسلام وہی تھا، اس اسلام کے ہم مناد ہیں، دائی ہیں، اور اس پہ ہم کو چلنا ہے، کوئی شرمانا نہیں ہے۔ اور یہ چیز میں کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ جو حدیث ہیں، سلفی ہیں، آمین رفع الدین والے، بس آمین رفع الیدین الحدیث میں نام میں رکھ دیا ہے، آمین رفع الدین، 3 طلاق، 8 رکعت تراویح، اسی کو اسلام سمجھتے ہیں، سلفیہ سمجھتے ہیں۔ جی نہیں، یہ شاخیں ہیں، یہ شاخیں ہیں، تنا جو اصل ہے، جو صحیح سلفیت، جو ہمارے یہ دینی مدارس جو چند ہیں، یا چند ہمارے جو اس وقت موجود علماء ہیں، امتداد ہے پرانے علماء کا، سعودی علماء سے لے کر ہندوستان تک، ان علماء کا دین ہی صحیح دین ہے، بے باکی سے پھیلانا ہے۔ سمجھے، آخر میں ہے کہ اس دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے آپ ذریعہ ہیں، سمجھے، اس لیے اس امانت کو سمجھیے اور پورا کیجیے، نہیں تو امانت میں خیانت، جانتے ہیں نا منافقین کی علامت ہے، تو منافقین کی علامت
اختیار کرنے سے بچنے کے لیے کوشش کریں. اور آخر میں پھر میں صدر محترم کے شکریہ اور اللہ کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.